بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سارے تحریک انصاف کے کارکن اور جتنے بھی میرے ساتھ 126 دن دھرنے میں جنہوں نے میرے ساتھ شرکت کی، میں سب کو مبارک دیتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہیٹرک کی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہماری اگر کوشش نہ ہوتی، ہم اگر پروٹیسٹ نہ کرتے، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک طاقتور دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے آ جائے، یہاں کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے جو کہ اس طاقتور کو پھر ہٹا سکے۔ تو ہم نے پہلی دفعہ چیلنج کیا ہے، اور ایک طاقتور کو ہم نے چیلنج کیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے سارے اداروں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ انویسٹیگیشن کے دوران نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے۔ وہ ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے جعلی پیپرز پروڈیوس کیے ہیں جوڈیشل کمیشن کے سامنے۔ نادرا کے اوپر رپورٹ جسٹس کاظم علی ملک نے دی ہے کہ نادرا کے چیئرمین نے پوری کوشش کی ہے کہ ایاز صادق کو جتانے کی اور فراڈ کرنے کے لیے، مجھے ہرانے کے لیے، حالانکہ 26 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا اس پہ۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ پوری مدد کر رہے تھے کہ کسی طرح مجرموں کو بچایا جائے، سچ سامنے نہ آئے، بجائے یہ کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کی تحفظ کے لیے پاکستان کا یہ سارا سسٹم کام کر رہا تھا۔ تو 2.5 سال ہم نے محنت کی۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، عزت دینا والا خدا اللہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو، جو مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کو سب سے چیز پسند ہے۔ ہم نے صبر بھی کیا، ہم نے آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی سٹرگل کی۔ ایک آئین کے باہر ہے سٹرگل جو خونی انقلاب ہے۔ ہم نے آئین کے بیچ میں قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج، ہمارا حق ہے وہ کیا، اور آخر میں ہم نے لوگوں کے سامنے جو مرضی پبلک ہے، جو مرضی حکومت کا ہے، پبلک کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ ہم صحیح ایک سچ اور حق کے اوپر کھڑے تھے۔ اور یہ جو 3 حلقے ایکسپوز ہوئے ہیں، اب یہ سوچیں یہ صرف 3 حلقے ہیں، 413 حلقے تھے متنازع جن کے اوپر پٹیشن فائلز کی گئی۔ یہ صرف 3 حلقے تھے جو اب تک کھلے ہیں، جو بیگز کھلے ہیں، اور ہم 100% ہمارا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 2013 الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی کی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے یہ بیگز کھلتے جائیں گے اتنی ان کی پتہ چلتا جائے گا کہ ایک پارٹی جو پنجاب کی تاریخ کی سب سے بری گورننس کرتی ہے، سب سے بری اکنامک گروتھ ریٹ 2008 اور 2013 میں پنجاب میں تھی، سب سے بری ایگریکلچر گروتھ ریٹ، لوڈ شیڈنگ، اس کے باوجود وہ 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ لے جاتی ہے۔ مجھے تبھی پتا تھا کہ یہ الیکٹرل فراڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں الیکشن کمیشن شامل تھی، اس میں سب سے پہلے جو ممبر الیکشن کمیشن جو اب خورشید شاہ نے اناؤنس کر دیا کہ مکا ہوا تھا نون لیگ اور اس میں کہ جسٹس ریاض کیانی کو الیکشن کمیشنر بنایا جائے، اس کی بیک پہ تھے چودھری افتخار اور جسٹس رمدے۔ انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پورا فراڈ کیا، اور پھر فراڈ کور اپ کیا۔ 80% جو پٹیشنز تھی، 413 پٹیشن میں سے 80% کو انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر رد کر دیا۔ یعنی انہوں نے پری پول ریگنگ کی، پولنگ ڈے ریگنگ کی، اور پھر پوسٹ پول ریگنگ کی۔ اور یہ جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے رکنا نہیں ہے یہاں، کیونکہ ہم نے پورا اس کو منطقی انجام پہ پہنچانا ہے۔ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ ان میں کون سے لوگ شامل تھے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم انہی امپائروں کے نیچے اب اگلا میچ کھیلیں گے 3 حلقوں میں ری الیکشنز۔ جن لوگوں نے پہلے دھاندلی کی اور جن کا انٹرسٹ ہے کہ وہ سچ سامنے نہ آیا، کیونکہ اگر ہم جیت جاتے تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، تو ان کی پوری کوشش ہوگی ہمیں ہرانے کی۔ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، تو ہم اب اس کے ایک نیا پلان ڈیوائز کریں، انشاءاللہ پرسوں اناؤنس کریں گے اپنا۔ لیکن میں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہے نیا پاکستان، ایک سٹرگل سے، ایک جدوجہد سے ایک انسان اپنی آزادی لیتا ہے، اور انصاف اور سچ اور حق کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
اور ہم نے بڑی قربانیاں دی یہاں پہنچنے کے لیے، اور اب رکیں گے نہیں. یہ پہلا فیز ہے، انشاءاللہ اگلے فیزز آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں اب نمایاں ہوتے جائیں گے. میرا اگلے پلان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسٹریٹ موومنٹ پھر کرنی پڑے. پہلے ہم قانونی راستے اختیار کریں گے. میں نہیں چاہتا اسٹریٹ موومنٹ ہو، لیکن اگر انہوں نے پھر ساروں نے اوپر مل کے، جس طرح چیف جسٹس ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، الیکشن کمیشن ملی ہوئی تھی، ریٹرننگ آفیسر ملے ہوئے تھے، عملہ ملا ہوا تھا الیکشن کروانے کا نیچے، اور جس طرح اور نادرا ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ، جو کہ جس نے انگوٹھوں کی شناخت کرنی تھی. تو جب سب ملے ہوئے ہیں تو، اور ہمارے راستے جب بند کر دیے، تو ہمارے پاس کیا راستہ تھا سوائے سڑکوں پہ نکلنے کا. اور وہ بھی 1 سال کے بعد ہم نکلے تھے. 1 سال دیا ان کو. اب ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ریزائن کرے. جوڈیشل کمیشن نے بھی واضح طور پہ الیکشن کمیشن کو بلیم کیا ہے. جتنی بھی الیکشن میں لیپسز کہتے ہیں یا ان لافل چیزیں تھیں، ان کے اوپر الزام دیا ہے. اور اب ہم ان کی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ پھر سے الیکشن کروانے کا. اب لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی یہی کروائیں گے جنہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے. بائی الیکشن بھی یہ کروائیں گے. ایسے ہوگا نہیں. ہم پہلے قانونی راستے اختیار کریں گے، پھر سڑکوں پہ نکلیں گے.